السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات
فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ البقرہ آیات 184 اور 185۔ یہ آیات جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں روزے کا مضمون بیان فرمایا گیا ہے، اور آغاز اس بیان سے ہوا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اسی طرح روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، تقوی حاصل کرنے میں تمہیں مدد ملے۔ تو خدا تعالیٰ نے تقوی حاصل کرنے کا ایک بہت ہی عمدہ ذریعہ ہمیں روزوں کی صورت میں مہیا فرما دیا، اور روزے اور تقوی کا تعلق ایسا ہے کہ بعض دفعہ تقوی کے نتیجے میں روزے نصیب ہوتے ہیں، بعض دفعہ روزے کے نتیجے میں تقوی نصیب ہوتا ہے، اور گویا دونوں ہی ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ لعلکم تتقون میں یہ بھی معنی ہے کہ تاکہ تم تقوی کی راہیں اختیار کرو اور اس کے نتیجے میں روزے سے جو تمہیں فائدہ ہو سکتا ہے وہ فائدہ اٹھاؤ۔ بہرحال یہ بات قطعی ہے کہ رمضان کا اور روزوں کا تقوی کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ جتنا تقوی کا معیار بلند ہوگا اتنا ہی روزے زیادہ فائدہ مند ہوں گے، اور جتنا انسان اخلاص کے ساتھ روزے رکھ کے ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا، انسان کو زیادہ سے زیادہ تقوی نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ تقوی کا جب ہم اس پہلو سے مطالعہ کرتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ اس مضمون میں تقوی کا ایک ایسا گہرا تعلق نظر آتا ہے جسے کھول کر ہر روزے دار کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ تقوی بنیادی طور پر بچنے کو کہتے ہیں، اعتراض کرنے کو، گریز کرنے کو، اور اس میں یہ مفہوم داخل ہے کہ بری چیز سے، ضرر والی چیز سے، شر والی چیز سے بچنا۔ رمضان مبارک میں اور ویسے بھی ہر روزے میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف بری چیزوں سے بچنے کے لیے ہی حکم نہیں فرمایا، بلکہ خاص وقت میں ان اچھی چیزوں سے بھی منع فرما دیا جو روزمرہ کی زندگی میں اسے استعمال کرنے کی اجازت ہے، بلکہ بڑی خوشی کے ساتھ خدا تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ یہ نعمتیں ہم نے اپنے مومن بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، دوسرے بھی دنیا میں اس میں شریک ہو جاتے ہیں، مگر قیامت کے دن تو خالصتاً یہ ہمارے پاک بندوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے ہوں گی، تو ان سے بھی منع فرما دیا۔ اس لیے بچنے کا جو انتہائی مضمون ہے وہ روزے کے اندر، روزے میں داخل ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز سے بچنا، ہر چیز سے پرہیز۔ ہر چیز سے کیوں پرہیز؟ سوال یہ ہے، اگر آپ روزے پہ غور کریں تو تقوی کا یہ باریک معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تقوی کا اصل معنی یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچنا جس سے خدا روکے۔ نیکی بدی کے ذاتی فلسفے میں داخل ہی انسان کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر نیکی بدی کے فلسفے میں داخل ہو کر یہ تفریق شروع کر دے کہ بد کیا ہے اور نیک کیا ہے، تو ہر قوم کا نیک و بد کا معیار بدلتا جاتا ہے۔
ایک نہایت ہی مکروہ چیز جس کے تصور سے آپ کو کھانا کھاتے وقت متلی ہو جائے گی. بعض قومیں اس قدر شوق سے کھاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ کے مقابلہ کر کے ان چیزوں کو پکڑتی ہیں. اگر تقویٰ کا یہ مفہوم لیا جائے صرف کہ ہر بری چیز کو چھوڑ دو، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہیں گے کہ ہاں ہر بری چیز کو چھوڑتے ہیں، ہمارے نزدیک فلاں اچھی چیز ہے اس لیے ہم نہیں چھوڑتے. شراب بہت اچھی چیز ہے بعضوں کے نزدیک، سور بہت اچھی چیز ہے بعضوں کے نزدیک. افریقہ میں چوہا کھانے کا اتنا شوق ہے کہ بعض ممالک میں چوہا مرغی سے زیادہ مہنگا بکتا ہے. ہمارے ایک احمدی استاد نے وہاں سے چٹھی لکھی کہ آج ہماری کلاس کا حرج ہو گیا کیونکہ چوہا نکل آیا تھا اور سارے بچے چوہا پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے، اور جب چوہا نکلے تو اس وقت کوئی کنٹرول باقی نہیں رہتا، اتنا پسند ہے ان لوگوں کو. تو آپ کا تقویٰ اور ہو گیا، اس کا تقویٰ اور ہو گیا. آپ کو چوہے کے نام سے بھی کراہت آتی ہے اور وہ چوہے کی خاطر کلاس بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہر دوسری چیز سے غافل ہو کر چوہے کے پیچھے لپکتے ہیں. تو خدا تعالیٰ نے یہاں آ کر تقویٰ کا ایک ایسا مضمون سمجھا دیا جو روزوں کی برکت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے بعد پھر انسان کے لیے کسی مزاج کی تفریق کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا، معاشرے کے فرق کا کوئی سوال نہیں باقی نہیں رہتا. تقویٰ کی یہ تعریف ہے بچو، لیکن ہر اس چیز سے بچو جس سے خدا روکتا ہے، خدا جسے بچنے کا حکم دیتا ہے. چنانچہ رمضان میں داخل ہو کر تقویٰ اپنے عروج کو پہنچتا ہے، اور خدا جب بری چیزوں کی بجائے اچھی چیزوں سے بھی رکنے کا حکم دیتا ہے تو آپ اس سے بھی رک جاتے ہیں. اس وقت وہ چیزیں بری ہو جاتی ہیں. بس نیک و بد کی تمیز کا ایک ہی راز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک و بد کا، اللہ تعالیٰ کے رضا کی کسوٹی پر نیک اور بد کو پرکھا جائے. جو رضا کے مطابق ہے وہ نیک ہے، جو رضا کے خلاف ہے وہ بد ہے. تو رمضان مبارک ہمیں تقویٰ کی بہت ہی اعلیٰ تعلیم دیتا ہے. بس جب ہم خدا کی رضا کی خاطر اچھی چیزوں سے بھی پرہیز کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے کہ جو بری چیزیں ہیں ان سے بدرجہ اولیٰ پرہیز کریں، اور ان کے خلاف دل میں ایک طبی طور پر طاقت پیدا ہو جاتی ہے. عام طور پر باتیں کرنا معیوب نہیں ہے، مگر رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد عام باتیں کرنا بھی معیوب بن جاتا ہے، سوائے اس کے کہ ضرورت ہو، ورنہ زیادہ تر ذکر الہی میں وقت خرچ ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ روزہ رکھ کے اپنی روزمرہ کی دستور میں کوئی فرق ہی نہ ڈالو. بعض بدیاں ویسے ہی بدی ہیں، لیکن رمضان شریف میں داخل ہونے کے بعد ان کی بدیوں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ اگر پہلے کم گناہ تھا تو گناہ کبیر بن جائیں گی. ایسے افعال جن کی عام حالات میں اجازت ہے ان پر رمضان میں کرنے میں بعض دفعہ روزے کے دوران کرنے پہ شدید سزا بھی عائد کی جاتی ہے. تو یہ سارا عرصہ جو ایک مہینے کا ہم اس ریاضت میں سے گزریں گے، اس میں ہمیں بدیاں چھوڑنے کی مزید طاقت ملے گی. لعلہم تتقون کا مطلب یہ ہے روزے رکھو گے تو تم بہت سی بدیوں سے بچنے کی طاقت پاؤ گے جو روزے کے بغیر ویسے تمہیں نصیب نہیں تھی. بسا اوقات ایک انسان جب رمضان میں داخل ہوتا ہے بہت سی بدیوں کے بوجھ اٹھا کر داخل ہوتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو بہت ہلکا پھلکا ہو کے نکلتا ہے. اگر بہت نہیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ بدیاں اس کی پیچھے رہ جاتی ہیں. لیکن اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد بعض دوست مجھے خط لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو حالت ہی بڑی خطرناک ہے، رمضان میں خدا تعالیٰ نے توفیق بخشی، بہت سی کمزوریاں دور کیں، اور رمضان کے بعد پھر وہ واپس آنی شروع ہو گئیں. امر واقعہ یہ ہے کہ کمزوریوں کو دور کرنے کا معاملہ سمجھنے کے لیے در حقیقت ایک ذمہ دار کی آنکھ سے فصلوں کی حالت اور ان فصلوں پر حملہ کرنے والے نقصان دہ
जरासीम और कीड़े मकोड़ों के मुकाबले की हालत को देखना चाहिए। उस वक्त इंसान को समझ आ जाती है कि तभी फितरत के तभी तकाजे क्या हैं। एक अच्छा ज़मींदार खूब जानता है कि अगर जड़ी बूटी या नुकसानदेह कीड़ों से अपने खेत को मैं एक दफ़ा बचा लूँ, उनकी तलफी कर दूँ, उन पर स्प्रे करूँ या और मुख्तलिफ ज़राए से जड़ी बूटी को खेत कर फेंक दूँ, तो पहले चंद दिन बहुत ही लुत्फ़ आता है उसको देखकर। और अगर इंसान उसी पर राज़ी होकर गाफिल हो जाए और ये समझे कि बस काफ़ी हो गई, तो चंद दिन के बाद फिर जड़ी बूटी सिर निकालना शुरू कर देती है। बस बदियों का भी इंसान के साथ यही मामला होता है। अगर कोई इंसान एक दफ़ा बदी को दूर कर दे और मुतमईन होकर बैठ जाए कि अब मैं बदियों से फारुग हो गया, तो उसकी मिसाल ऐसे ज़मींदार की सी होगी जो एक दफ़ा जड़ी बूटियाँ तलफ़ करने के बाद इत्मीनान पा जाए और समझे कि अब सारा साल जड़ी बूटियाँ उस खेत का रुख नहीं करेंगी। लोग समझते नहीं कि ज़मींदार को कितनी मुसलसल मेहनत और कितनी मुसलसल निगरानी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कारखाना चलने की आवाज़ नहीं आ रही, कोई शोर नहीं पड़ रहा, इसलिए लोग समझते हैं कि ज़मींदारा बड़ा आसान काम है। एक ज़मींदार फिर रहा है खेत के किनारे, एक बन्ना तोड़ दिया, पानी डाल दिया और बस, या हल चला दिया, यही उसकी ज़िंदगी है। अमर वाक़या यह है कि ज़मींदारा से ज़्यादा फिल हकीकत और कोई मुश्किल काम नहीं है। इतनी बारीक निगरानी की ज़रूरत है और इतनी मुसलसल मेहनत की ज़रूरत है कि अगर उससे इंसान अदम तवज्जो करे तो फ़ायदे की बजाय नुकसान में दाखिल हो जाता है और बाज़ दफ़ा फिर अपनी ज़मीनें भी बेच देनी पड़ती। बहुत ही फ़र्क है अच्छे ज़मींदार और बुरे ज़मींदार की हालत का, हालांकि बज़ाहिर उनके हालात एक जैसे भी हों। इसलिए जड़ी बूटी को जिस तरह ज़मींदार तल्फ करता है और जानता है कि फिर आएगी और दोबारा सर उठाने की कोशिश करेगी और मुझे हमेशा निगरानी करनी पड़ेगी, जिस तरह ज़मींदार कीड़े मकोड़े को तलफ करता है और फिर जानता है कि दोबारा हमला करेंगे और मुझे इससे गाफिल नहीं होना चाहिए, और तैयार रहता है कि जब भी वो बीमारी सर उठाए दोबारा उसके सर को कुचलने की कोशिश करेगा, तो फिर ऐसा ज़मींदार यकीनन अल्लाह ताला के फजल के साथ अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा फल पाता है और साल ब साल उसके खेत की हालत बेहतर होती चली जाती है। अगर लंबा अरसा निगरानी की जाए तो कुछ अरसे के बाद यूं मालूम होता है कि इस खेत को तो कीड़े छोड़ बैठे हैं, गोया उस खेत की तरफ रुख ही नहीं करते। चुनाचे हमने बाद ऐसे ज़मींदारा इलाके देखे इनकी शोहरत सुनी थी और जमात में एक दफ़ा एक आला सतह की कमेटी बनाई गई जिसका काम ये था कि ज़मींदार मुशावरत की तरफ से बनाई गई थी कि दौरा करके मुख्तलिफ़ जमातों से राब्ते भी किए जाएँ और अच्छे नमूने के फार्म देख कर लोगों को मशवरे दिए जाएँ। तो मैं भी उस कमेटी के साथ एक दफ़ा दौरे पे गया। एक बहुत ही आला पैमाने का ज़मींदारा फार्म उकाड़े में था, जिसके मुझे एकड़ेज तो याद नहीं, लेकिन बहुत बड़ा वसी फार्म था और उसमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक हमने बड़े गौर से फिर के देखा, एक घास की पत्ती दिखाई नहीं दी और कोई किसी किस्म का कीड़े का हमला किसी जगह भी हमें दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल साफ सुथरा, जिस तरह नहा धो के कोई इंसान बाहर निकलता है इस तरह हर खेत था। और देखने वाला ये समझता होगा, आम आदमी जो वाकिफ नहीं है, कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप खुद ब खुद ही हो गई है, बड़े आराम से हो गई है। हालांकि जो भी उस खेत का मालिक था उसने साल हा साल मुसलसल उस पर मेहनत की होगी और बड़ी कड़ी निगरानी रखी होगी, तब जाकर उसको ये फ़ायदा हुआ। ऐसी सूरत में सारी ग़िज़ा, सारी ताकत जो ज़मीन से या आसमान से मिलती है वो अच्छी फसलों में सर्फ हो जाती है और कोई उस ताकत को चुराने वाला बाकी नहीं रहता। यही हाल इंसानी ज़िंदगी का है। रमज़ान आकर जड़ी बूटी की तलफ़ी में आपकी मदद करता है, लेकिन उसके बाद उसकी हिफाजत करना आपका काम है और उस हिफाजत का फ़ायदा ये होगा कि तत्तक़ून, आप
نقصان دہ پودوں سے بچ جائیں گے، آپ نقصان دہ جراثیم اور کیڑوں مکوڑوں سے بچ جائیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی جتنی بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں وہ نیکی کی نشو و نما میں صرف ہوں گی۔ اتنا غیر معمولی آپ روحانی تغیر محسوس کریں گے کہ وہ ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ ایسے کھیت کو جو بیرونی حملوں سے بچا ہوا ہو، اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہر شاخ اس کی، ہر پتا لہلہا رہا ہوتا ہے، ایک ایک پودے کے اندر صحت پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہوتی ہے، لطف آتا ہے اس کے نظارے کا۔ اور وہی ویسا ہی بے شک کھیت ہو بظاہر، لیکن اس کی جڑی بوٹی سے تلفی نہ کی گئی ہو یا کیڑے نہ مارے گئے ہوں، کھاد آپ اتنی دیں، بے شک اس سے زیادہ دے دیں، بیج اس سے بہتر استعمال کریں، پانی باقاعدہ دیں، اس کا سطح اس کھیت کی درست رکھیں، ہر دوسرا کام کریں، لیکن ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ بس بہت سی انسانی طاقتیں بدیوں کی موجودگی کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں، اور بہت سی نیکیاں جو محنت کر کے انسان کماتا ہے ان کے اندر جان باقی نہیں رہتی، ان کی صحت کمزور ہو جاتی ہے، ان کو ویسا پھل نہیں لگتا۔ تو یہ تقویٰ جس کا قرآن کریم یہاں ذکر فرما رہا ہے رمضان کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اسے خصوصیت کے ساتھ یہ مراد ہے کہ تمہاری نیکیوں پر حملہ کرنے والے بدی کے جانور اور کیڑے مکوڑے رمضان میں سے گزر کر تلف ہو جائیں گے، اور تمہیں ایک نئی صحت عطا ہوگی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے پر رمضان اور روزوں پر عمومی طور پر جو نصائح کثرت سے فرمائی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ذکر فرمایا ہے بار بار کہ رمضان کا تعلق، رمضان کے معنوں میں شدت کی لو اور گرمی داخل ہے، اور جس طرح زمیندار کے لیے جڑی بوٹی کی تلفی کے لیے بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب تیزی کے ساتھ گرمی پڑ رہی ہو اور لوئیں چل رہی ہوں، اس وقت جب وہ اکھاڑتا ہے غلط پودوں کو تو ان کی جان سوکھ جاتی ہے، ان میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح رمضان میں بدیاں دور کرنے کے لیے ایک خاص ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ گرمی جس کے نتیجے میں بدیاں مرتی ہیں وہ رمضان کی دعاؤں کے جوش میں یا اس کے ماحول کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ، زیادہ آسانی کے ساتھ بیماریاں مرنا شروع ہوتی ہیں، اور ایک دفعہ مر جائیں تو پھر جب تک باہر سے دوبارہ داخل نہ ہو اس وقت تک وہ بیماری پھر دوبارہ جڑ نہیں پکڑ سکتی۔ عام حالات میں بسا اوقات آپ اپنی کمزوریاں دور کریں لیکن ان کی جڑیں باقی رہ جاتی ہیں، اور ہر انسان جسے اپنے نفس پر غور کرنے کی عادت ہو وہ جانتا ہے، اس کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ میں پوری طرح اپنی صفائی نہیں کر سکا، میرے اندر بدیوں کی جڑیں ابھی باقی ہیں۔ وہ جڑیں عام حالات میں نشو و نما پھر پا جاتی ہیں۔ رمضان میں جو مزید فائدہ یہ ہے کہ رمضان کی تپش، یعنی عبادتوں کی تپش، خدا تعالیٰ کے ذکر کی تپش، اللہ تعالیٰ کی محبت کی تپش جس کا خاص رمضان سے تعلق ہے، اس کے نتیجے میں بدیوں کی جڑیں مرنے لگ جاتی ہیں۔ تو نسبتاً بہت زیادہ تقویٰ کی حالت میں انسان رمضان سے باہر آتا ہے، لیکن پھر اگر غافل ہو جائے تو پھر وہی حال ہوگا۔ اس لیے اس مہینے سے حتی المقدور پورا استفادہ کرنا چاہیے۔ ایک اور بدیوں سے بچنے کا طریق یہ ہے کہ رمضان میں بعض زائد نیکیاں جو پہلے نہیں تھیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کریم نے جہاں بدیوں کو دور کرنے کا مضمون تزکیہ کے لفظ کے تابع بیان فرمایا ہے، اور زکوٰۃ میں یہ مضمون پایا جاتا ہے، وہاں دوسرے مضمون کو بھی بیان فرمایا ہے کہ نیکیاں بڑھانے کے نتیجے میں بھی بدیاں دور ہوتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کرنا شروع کر دیتی ہیں۔
یہ بھی کھیت کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو مکمل تصویر نظر یہ مکمل طور پر یہ آیت بھی کھیت کے معاملے پر چسپاں ہوتی دکھائی دے گی، اور اس طرح یہ پوری تصویر مکمل ہو جائے گی۔ تزکیہ بدیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے نتیجے میں زکوٰۃ نصیب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ایک یہ ہے کہ اچھی چیزیں پرورش پائیں اور تیزی سے نشو و نما حاصل کریں۔ تو جب آپ بدیاں دور کرتے ہیں تو نیکیاں نشو و نما پاتی ہیں، اور اگر نیکیوں کے اندر آپ اور نیکیاں داخل کر لیں تو بیچ میں بدیوں کے اگنے کے فاصلے کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ زمیندارہ تجربہ ہے کہ جن زمینداروں کے پاس کھیت کھلا ہو اور اس میں جتنے پودے فصل کے داخل کیے جا سکتے تھے اتنے داخل نہ کیے گئے ہوں، یعنی کاشت نہ کیے گئے ہوں، بیچ میں خلا رہ جائیں، تو اس بیچارے کے لیے اس خلا کو جڑی بوٹی سے دور کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور ذرا بھی غافل ہو جائے تو پھر وہاں کچھ نہ کچھ ضرور اگاتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، خلا نہیں پیدا ہوتا، خلا اگر پیدا ہوگا تو ارد گرد کی طاقتیں ضرور وہاں دخل اندازی کریں گی۔ تو جہاں تزکیہ نے ہمیں یہ مضمون سمجھایا کہ جن پودوں کا کسی کھیت میں حق نہیں ہے، جو غیر ہیں، جو دشمن ہیں، ان کو اکھیڑ کے پھینکو، وہ جو اس کھیت کے سگے اور اپنے ہیں ان کی نشو و نما میں بہت زیادہ قوت پیدا ہو جائے گی اور پہلے سے زیادہ ان میں برکت نظر آئے گی۔ دوسری طرف یہ فرمایا کہ خالی جگہوں کو نیکیوں سے بھرنا شروع کرو تاکہ بدیوں کے لیے جگہ باقی نہ رہے۔ اس مضمون کو اگر آپ سمجھ لیں تو آئندہ بدیوں سے مقابلے کے لیے ایک بہت ہی عظیم راز آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ انسان کا وقت محدود ہے اور اس کی دلچسپیاں بھی محدود ہیں۔ اگر انسان کے اندر جتنی بھی خدا نے استطاعت رکھی ہے، اور ہر انسان کی استطاعت کئی پہلوؤں سے بدل جاتی ہے، مگر جس شخص کی جتنی بھی استطاعت ہے، اگر اس کی ساری استطاعت میں نیکیوں کے پودے لگا دیے جائیں تو بدیوں کے داخل ہونے کا امکان بہت ہی بعید کی بات ہو جائے گی، اور اگر خلا چھوڑ دیے جائیں تو باوجود محنت کے پھر کچھ نہ کچھ بدیاں اس میں ضرور اگنا شروع ہو جائیں گی۔ تو رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسرا طریق یہ ہے کہ آپ اپنی حسنات کو بڑھائیں، بالارادہ سوچ کر کہ فلاں میرے دوست میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، مجھ میں نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس رمضان شریف میں یہ خوبی بھی مجھے حاصل ہو جائے یا میں اس پر عمل درآمد شروع کر دوں۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تمہاری بعض برائیاں بھی دور ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اچھے کھیت کے سائے میں جڑی بوٹیاں مرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب کھیت کاٹے جاتے ہیں ہم نے دیکھا ہے جو جتنا صحت مند کھیت ہو اس کے سائے کے اندر مری ہوئی اگر جڑی بوٹیاں نکلتی بھی ہیں تو نہایت مری ہوئی مردہ سی زرد حالت میں وہ زندگی کے سانس پورے کر رہی ہوتی ہیں، اور جب جڑی بوٹیاں غلبہ پا جائیں تو پھر اچھے پودوں کا جن کو لگانا مقصود تھا ان کا یہ حال ہو جاتا ہے بیچاروں کا کہ وہ غالب آ جاتی ہیں اور ان کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مضمون سے اس رمضان میں جہاں تک ممکن ہو جماعت احمدیہ کو استفادہ کرنا چاہیے، اور خدا تعالیٰ نے جو یہ مہینہ دیا ہے ہمیں بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر رمضان نہ ہوتا تو امت مسلمہ کی حالت بالکل کچھ اور ہوتی۔ باوجود اتنی گراوٹ کے جو 14 صدیوں کی دوری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے 14 صدیوں کی دوری نے مسلمانوں میں پیدا کی، اس کے باوجود رمضان کے مہینے کی برکتوں سے بہت سی نیکیاں زندہ ہیں اور بہت سی بدیاں ہیں جو داخل ہوتے ہوتے پھر واپس نکال دی جاتی ہیں۔ بہت ہی بڑا احسان ہے رمضان کا امت محمدیہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے خاص فضل کے ساتھ ہمیں ایک چھلنی عطا کر دی ہے جس میں سے نکل کر بہت سی بڑی بدیوں کو ہم جھاڑ کر تازہ دم ہو کر صحت مند ہو کر باہر نکلتے ہیں۔ جسمانی لحاظ سے بھی اس کے بڑے فوائد ہیں، معاشرتی لحاظ سے بھی بڑے فوائد ہیں۔ کسی عبادت کے
اتنے گہرے اثرات انسانی استطاعت کے ہر حصے پر نہیں پڑتے جتنے رمضان کے یا روزوں کے انسانی استطاعت کے ہر حصے پر پڑتے ہیں۔ کوئی انسانی استطاعت ایسی نہیں ہے جس کا آپ تصور کر سکیں جس پر رمضان اپنا اثر نہ چھوڑ جائے۔ کامل طور پر پورے انسان کی زندگی پر رمضان حاوی ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے متعلق جو چند بہت سی نصائح فرمائی ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ ان بابرکت اور بے حد گہری تاثیر رکھنے والی نصائح سے آپ استفادہ کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے سب کام اس کے اپنے لیے ہیں مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا بنوں گا، یعنی اس کی اس نیکی کے بدلے میں اسے اپنا دیدار نصیب کروں گا۔ ابھی چند دن پہلے ہالینڈ میں ایک دوست نے یہی سوال کیا تھا کہ ہر نیکی انسان کی خدا کے لیے ہوتی ہے، روزے کو خاص طور پر یہ کیوں کہا گیا کہ وہ خدا فرماتا ہے وہ میرے لیے ہے گویا؟ تو واقعہ یہ ہے کہ کسی نیکی کا انسان کی ہر طاقت سے تعلق نہیں ہے سوائے روزے کے۔ کسی نیکی کا کچھ طاقتوں سے تعلق ہے، کسی نیکی کا کچھ اور طاقتوں سے تعلق ہے، یہ لیکن پورا وجود خدا کی رضا کے تابع کرنے کے لیے روزے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس میں ہر قربانی داخل ہو جاتی ہے، ہر عبادت داخل ہو جاتی ہے۔ تو گویا جب انسان اپنے پورے وجود کو خدا کے سپرد فرما کر دے تو اس کی جزا خدا بن جاتا ہے، اور اگر پورا وجود نہ دے تو اس کی کچھ نہ کچھ دوسری جزا ہوگی۔ پورے وجود کا پورا وجود جزا ہے، ان معنوں میں آپ اس سے بہتر سمجھ سکیں گے۔ یعنی ایک لحاظ سے تو انسان اپنا پورا وجود چھوڑ کے اپنی اگلی پچھلی ساری نسلیں بھی خدا کو دے دے تو اس کے مقابل پر خدا کی ذات کا سودا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پیار کے سودے اس طرح فرماتا ہے، کہتا ہے اچھا یوں کرتے ہیں تم مجھے پورا دے دو، میں پورا تمہارا ہو جاتا ہوں۔ اور یہ مضمون روزے میں سمجھ آتا ہے، اس لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آسان کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ بہت ہی عظیم الشان موقع ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے تم نے سب کچھ مجھے دیا، اپنی ہر طاقت میں سے مجھے لوٹایا ہے، اس چونکہ تم پورے میرے ہو رہے ہو اس لیے میں اب آج پورا تمہارا ہو جاتا ہوں۔ ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازوں میں نفسانیت پائی جاتی ہے یا حج میں نفسانیت پائی جاتی ہے، زکوٰۃ میں نفسانیت پائی جاتی ہے۔ یہ ایک تمثیل ہے جس کے ذریعے ایک محبت اور عشق کا راز سمجھایا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ ڈھال ہے، پس تم میں سے جب کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ بےہودہ باتیں کرے نہ شور و شر کرے، اگر اس سے کوئی گالی گلوچ ہو یا لڑے جھگڑے تو وہ جواب میں کہے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں روزمرہ ہمارے گھروں میں جو معاشرے کے مسائل ہیں، اگر ایک انسان اس نصیحت کو ہی پیش نظر رکھ کے اسے اپنا لے، اچھی طرح مضبوطی سے پلے باندھ لے، تو کتنے ہی گھر جو جہنم بنے ہوئے ہیں جنت بن سکتے ہیں۔ ایک مہینے کی یہ ریاضت ہے صرف، لیکن جو ایک مہینہ مسلسل اپنے گھر میں سخت کلامی سے بچ جائے، گالی گلوچ سے بچ جائے، اسے یقیناً اپنے گھر میں ایک ایسی پاکیزہ تبدیلی دکھائی دے گی کہ سوائے اس کے کہ بالکل ہی کوئی جاہل مطلق ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایک مہینے کے بعد دوبارہ وہ بدیاں شروع کر دے اور اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے پھر جہنم بنا لے۔ لیکن اکثر جب آپ دیکھتے ہیں کہ روزوں میں سے گزرنے کے باوجود معاشرے میں اصلاح نہیں ہوتی، تو یقین جانیں کہ اس لیے نہیں ہوتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل نہیں کیا جاتا۔ لاکھوں روزے دار ہیں جو اپنی روزمرہ کی زندگی کی عادتوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔
اگر اونچی آواز میں شور شر کرنے کی پہلے عادت تھی تو روزے میں بھی وہی عادت رکھتے ہیں. اگر بد کلامی کی عادت تھی تو روزے میں بھی بد کلامی ان سے ہوتی رہتی ہے. درست مزاجی کی عادت تھی تو وہ بھی اسی طرح باقی رہتی ہے. صرف بھوکے رہتے ہیں اور کچھ نہیں، یا پیاسے رہتے ہیں اور کچھ نہیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کے راز سکھائے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون تو کیا مطلب ہے، کن چیزوں سے بچو. تفصیل بیان فرما دی، ایک نظریے کو ایک حقیقت میں تبدیل کر کے دکھایا ہے. فرمایا نہ تو وہ بیہودہ باتیں کرے، نہ شور و شر کرے. اگر کوئی گالی گلوچ ہو، یعنی لوگ اس کو گالیاں دیں، تو جواب میں کہے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہ مجھے جواب دینا نہیں آتا، میں مجبور ہوں. اور خاص طور پر ایک ایسا شخص جو معاشرے میں مشہور ہو تیز کلامی کے لیے، وہ جب چپ ہوگا تو لازماً تعجب ہوگا کہ آج اس کو کیا ہو گیا ہے. تو وہ بتاتا ہے کہ میاں میں بیمار نہیں ہوں، مجھے اور کوئی تکلیف نہیں، میں روزہ دار ہوں، میں بے اختیار ہوں. اس وقت تم جتنا چاہو مجھ سے لڑو، جتنی چاہو گالیاں دو، میں نے آگے سے کچھ نہیں کہنا. اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہے. پہلے روزے دار کی تعریف فرمائی ہے، پھر فرمایا ہے کہ اس کے منہ کی بو. اس روزے دار کی منہ کی بو مراد نہیں جو گالیوں سے ویسے ہی منہ متعفن ہوا ہے. اس روزے دار کے منہ کی بو مراد نہیں ہے جس کے جو بد کلامی کرتا ہے یا ذکر الہی سے خالی رکھتا رہتا ہے، صرف گندے ڈکاروں کی بدبو ہے جس نے منہ کو ملغز کیا ہوا ہے. وہ بو مراد ہے جو خدا کی خاطر ہر بری چیز سے رکنے والا منہ ہے. اس میں سے بھی طبعاً فطرتاً روزہ رکھنے کے نتیجے میں ایک بو پیدا ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ چونکہ اس منہ میں ایک پاکیزگی داخل ہو چکی ہے خدا کی خاطر، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار معلوم ہوتی ہے. اور وجہ بیان فرما دی کیونکہ اس نے اپنا یہ حال خدا تعالیٰ کی خاطر کیا ہے. پھر فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں مقدر ہیں. ایک خوشی اسے اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری اس وقت ہوگی جب روزے کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہوگی. یہ جو ملاقات ہے اس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مرنے کے بعد نصیب ہوگی، لیکن بالعموم لوگ اس کا یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ روزے کی خوشی تو اسی دنیا میں نقد مل جائے گی، یعنی جب بھی ہم روزہ کھولیں گے تو رزق سے، دنیا کے رزق سے جو ملاقات ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں خوشی میسر آئے گی. اور خدا کی ملاقات ادھار رہتی ہے، وہ مرنے کے بعد نصیب ہوگی. یہ غلط ہے. روزے کے اندر جب خدا جزا ہے تو روزے کے دوران ہی وہ جزا بنتا ہے. کوئی ادھار کا سودا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اسی لیے روزے کے آخر پر لیلۃ القدر رکھی گئی ہے، تاکہ اگر پہلے اس سے دیدار نصیب نہ ہوا ہو تو لیلۃ القدر کے دوران جو ایک خاص معراج کی رات ہوتی ہے رمضان کی نیکیوں کی، اس رات ہی اسے نصیب ہو جائے. تو ایک چیز تو آپ کے اپنے اختیار میں ہے، یعنی روزہ کھول لینا اور رزق کی لذت حاصل کرنا. وہ جزا ہے یا نہیں ہمیں اس کا علم نہیں. جزا تو تب ہو اگر خدا پیار اور محبت سے کہے ہاں تو نے میری خاطر منہ بند رکھا تھا، میری خاطر اس رزق کو کھاؤ. اس لیے ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جزا ہے. دوسری جزا کے متعلق ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. تو اس دنیا میں کیا پتہ کہ روزے مقبول بھی ہوئے تھے کہ نہیں. اس لیے حقیقت یہ ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ خدا جب جزا بنتا ہے تو قیامت کے دن نہیں، اس دنیا میں بنتا ہے. اس دنیا میں اس کا حاصل ہونا ایک امر واقعہ ہو جاتا ہے. اس پہلو سے ہر روزے دار کو رمضان کے دوران یہ معلوم ہو جانا چاہیے
کہ میرے روزے خدا کی خاطر تھے یا نہیں تھے. اگر تھے تو اس دوران اسے ضرور خدا کی لقاء نصیب ہو جائے گی. لقاء سے مراد یہ تو نہیں کہ خدا اپنی تمام شان کے ساتھ اس پر جلوہ گر ہوگا، کیونکہ موسیٰ کی لقاء اور تھی اور محمد مصطفیٰ کی لقاء اور تھی. جب نبیوں کی لقاء میں بھی فرق ہے تو عام انسانوں کی لقاء میں بھی فرق ہوگا، لیکن ہوگی لقاء اپنی توفیق کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق. کچھ نہ کچھ خدا کے پیار کا جلوہ اس طرح دیکھے گا کہ گویا اسے خدا نصیب ہوا ہے. اس پہلو سے ہمیں پوری توجہ اور محنت کے ساتھ صرف کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ خدا اصل میں تو کسی چیز کی بھی جزا نہیں ہے. وہ اپنے رحمت کی جزا ہے، اپنے فضل کی جزا ہے، اپنے کرم کی جزا ہے. اس سے کوئی سودا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو محض اس کے پیار کی باتیں ہیں، دلداری کی باتیں ہیں جو کہتے ہیں ہاں میں تمہارا سودا ہوں. اس لیے سب سے زیادہ حقیقت، سب سے گہری حقیقت اس بات میں ہے کہ آپ عاجزانہ دعا کریں کہ اے خدا ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے ہم جانتے ہیں جو اس کا حال ہے، اس لیے تو محض اپنے فضل اور رحمت کے نتیجے میں ہماری جزا بن جا. جس طرح ہم اپنی غفلتوں سے غافل رہے ہیں اس دنیا میں، تو بھی ہماری چشم پوشی فرما، اور باوجود سب کمزوریوں کے ہمیں فضل کا یہ اپنا کرشمہ دکھا، یہ رحم کا جلوہ دکھا کہ گویا ہم سمجھے کہ ہاں اللہ ہمارے روزوں کے بدلے ہمارا ہو گیا. اس قسم کی عاجزانہ دعائیں کریں، گریہ وزاری کریں، اپنے اعمال پر بنا نہ رکھیں، اللہ کے رحم کی طرف نگاہ رکھیں، تو بہت سی کمزوریاں، بہت سی غفلتوں کی حالتیں جو خود ہماری نظر میں بھی نہیں آتی، اللہ بھی ان سے چشم پوشی فرما سکتا ہے اور فرما دیتا ہے. اور اس کے نتیجے میں کوئی بعید نہیں کہ لکھوں خواہ احمدیوں کو اسی رمضان مبارک میں اس طرح خدا کی لقاء نصیب ہو کہ پہلے کبھی نصیب نہ ہوئی. اور یہی ترقی کا سب زندگی کی ترقی کا راز ہے، یہی فلاح کی کنجی ہے، جس کے بعد پھر ایک ہمیشہ کی زندگی اسی دنیا میں انسان کو نصیب ہو جاتی ہے. انسان اس عالم فنا میں رہتا ہوا عالم بقا میں داخل ہو جاتا ہے. رمضان عالم بقا لے کر آپ کے لیے آ رہا ہے، آب حیات ہے. اس کا ایک گھونٹ آپ حقیقت میں بھر لیں، جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ایک ہی گھونٹ آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا پیغام لا سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.